بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے دو مسلمانوں کو بلوایا اور حضرت عبداللہ کو پیچھے کھڑا کر دیا کہ ان کو دیکھ کر ان پر خوف طاری ہوگا، شاید یہ اب اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں۔ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں جس درجے کا صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا، لیکن پھر بھی اگر ہم لگے رہیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا تھا، پچھلے جمعے میں یہ موضوع عرض کیا، اس نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ وہ ڈٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، ایک قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے، راستے میں روم کے بادشاہ نے اس قافلے کو پکڑ لیا، ان کے قبضے میں آ گئے، انہوں نے قید میں ڈال دیا حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے جو قافلے کے ساتھی تھے ان لوگوں کو، اور اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ان صحابی کو، حضرت عبداللہ کو درخت کے ساتھ لٹکا کر سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کی جائے اور ان کے جسم پر تیر نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈر کر اور خوف کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر عیسائی بن جائیں۔ کس نے کیا؟ روم کے بادشاہ نے۔ ان کو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا، دونوں طرف سے تیر چلائے گئے ان کے اوپر کہ ان کے جسم پر کوئی نہ لگے، لیکن اس کے باوجود سب تیر چل گئے، ان کے چہرہ پر تھوڑی سی بھی پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، تھوڑی سی بھی پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اب وہ بادشاہ نے جب یہ دیکھا، روم کے بادشاہ نے، وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اپنے آدمیوں کو ایک بڑے سے کڑاہے کے اندر تیل کو گرم کیا جائے، بڑے سے کڑاہے کے اندر تیل کو گرم کیا جائے۔ جب وہ تیل ابلنے لگا، اس نے دو مسلمانوں کو بلوایا اور حضرت عبداللہ کو پیچھے کھڑا کر دیا کہ ان کو دیکھ کر ان پر خوف طاری ہوگا، شاید یہ اب اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں۔ تو آتا ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ ان کے سامنے ایک مسلمان کو لایا گیا اور اس جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا، وہ جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا، تب بھی ان کے اوپر پریشانی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ دوسرے مسلمان کو بھی ڈال کر اس طرح شہید کر دیا گیا وہ جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر۔ پھر جب حضرت عبداللہ حذافہ کو قریب لایا گیا، جو بڑا کڑاہا جلایا گیا تھا، تو ان کی آنکھوں سے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو اس کے آدمیوں نے کہا، روم کے بادشاہ کے آدمیوں نے اپنے بادشاہ سے، کہ وہ تو رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی ٹھہر جاؤ، شاید یہ ڈر گئے ہیں اور یہ بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ جب ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روم کے بادشاہ سے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میرے آنسو اس وجہ سے بہہ رہے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ ایک جان آج اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان ہو گئی، باقی میرے پاس کوئی جان نہیں اس کے لیے قربان کرنے کے لیے، کاش میرے پاس کتنی جانیں ہوتی، وہ ساری کی ساری میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کر دیتا۔ یہ ان کے ایمان کی حالت تھی۔ اب خود دیکھیے، موت سامنے ہے، پتہ ہے کہ اب بچنا نہیں، تو اب خود سوچئے کہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، رب کے ساتھ ان کے تعلق کا کیا حال ہوگا۔ دنیا کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف آخرت کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کو
نبھا رہے تھے۔ آخری وقت میں میرے اور آپ کے سامنے ہم تو ویسے ڈر کر بھاگ جائیں، اللہ ایمان کو محفوظ رکھے، تو آپ خود دیکھیں ان لوگوں کی ایمان کی کیفیت کس لیول کی ہوگی۔ جتنے دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں وہ کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، اور یہ ان کے ایمان کی حالت تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر کس طریقے کے ساتھ انہوں نے عمل کر کر دکھایا اور بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ اس کے مطابق زندگی کو گزارا جاتا ہے، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور نبی کے ساتھ محبت اپنے عمل سے کر کر دکھائی جاتی ہے۔